الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر. معزز حاضرین، الحمدللہ فقہ آف طہارت یعنی طہارت کے احکام اور مسائل، اس سے ہم فارغ ہونے کے بعد ابھی اس عبادت یا اس رکن پر انشاءاللہ ہم کلام کریں گے جو کہ عبادتوں میں سب سے اونچی اور اول درجے کی عبادت ہے اور نماز کا اور اسلام کا دوسرا رکن ہے، وہ ہے نماز. چونکہ نماز کے لیے طہارت، پاکی صفائی یہ بہت ضروری تھا، اس لیے ہم نے طہارت کے احکام مسائل جانے تھے. اور آپ دیکھیں گے محدثین جنہوں نے حدیث کی کتابیں لکھی، فقہا جنہوں نے فقہ کی کتابیں لکھی، بڑی بڑی کتابیں، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی آپ اگر دیکھیں گے کہ بخاری جو کتاب ہے اس کے جو ابواب باندھے ہیں، اس کی جو ترتیب باندھے ہیں، یہ بھی جو ہے فقہ کے بیس پر باندھے ہیں. اور طریقہ محدثین کا بھی فقہا کا بھی یہی ہے کہ جب فقہ کی کتاب لکھتے ہیں تو اول درجے پر عبادت کا ذکر کرتے ہیں، عبادات آتے ہیں اس میں، فقہ آف عبادات. عبادات میں سب سے پہلے نمبر پر نماز ہے. اب نماز کے متعلق اگر مسائل ذکر کرنا ہو تو نماز کی تکمیل اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ طہارت نہ ہو. اسی لیے فقہا طہارت کا ذکر کرتے ہیں، طہارت سے پھر جو ہے نماز کے باب میں آتے ہیں. اور محدثین جنہوں نے اپنی حدیث کی کتاب کی ترتیب فقہ کے بیس پر باندھے ہیں، وہ بھی جو ہے کتاب الطہارہ کا ذکر کر کے نماز کا ذکر کرتے ہیں. الغرض تو انشاءاللہ العزیز ہم لوگ بھی نماز کے احکام مسائل اس کو باذن اللہ تعالی ہم جاننے کی کوشش کریں گے، کیونکہ نماز ایک ایسی عبادت ہے جو ہمیں فحش اور منکر کاموں سے روکتی ہے. اللہ فرماتے ہیں ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، یقیناً نماز فحش اور منکر کاموں سے روکتی ہے ہمیں. اب نماز روکتی ہے تو کون سی نماز روکتی ہے؟ کوئی بھی آدمی کیسی بھی نماز پڑھنے چلے گا؟ نہیں. صحیح نماز صحیح ارکان کے ساتھ، صحیح شروط کے ساتھ، ہاں سنن، اس کے مستحبات، اس کے واجبات کے ساتھ جو نماز ادا کی جاتی ہے وہی نماز آدمی کو، مومن کو فحش اور منکر سے روکتی ہے. اگر نماز وہ ارکان، وہ واجبات وہ صحیح طریقے پر اگر نہ ہوں، نماز چاہے کتنی بھی ادا کر لیں آدمی کو فحش اور منکر سے نہیں روک سکتی. اس لیے ہمیں جاننا ہے کہ نماز کا صحیح طریقہ، نماز کے صحیح مسائل کیا ہیں، ہمیں جاننا ضروری ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے مومنو تم نماز اور صبر کے ذریعے سے مدد طلب کرو، مدد طلب کرو تم. اب مدد طلب کیسے ہو پائے گی جب ہماری نماز درست ہو نا؟ جب نماز ہی درست نہ ہو تو کیا بھلا مدد طلب کر پائیں گے؟ تو اس اعتبار سے نماز ایک امپورٹنٹ اور اہم عبادت ہے. اور دیکھتے ہیں کہ ہم میں سے اکثر لوگ، مسلمانوں کی اکثریت اس میں غفلت برتتی ہے. بہت ہی کم مقدار میں ایسے مسلمان ہیں جو 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں. بہت ہی کم مسلمان ایسے ہیں جو 5 وقتوں کی نماز کا اہتمام کرتے ہیں. اور تو اور جو نماز پڑھتے ہیں ان میں سے اکثروں کی نماز صحیح طریقے پر نہیں ہے. آدمی کو جیسے سمجھ میں آتا ہے ویسے نماز پڑھتے ہوئے جا رہا ہے.
یا ایک کو دیکھا بھئی وہ نماز ایسا پڑھ رہا ہے تو یہ بھی جو ہے ایسے ہی نماز پڑھنے لگتا ہے، اس کا دیکھ ہم دیکھی، ہاں سنی سنائی یا دل میں جیسی آئے ویسی نماز جو ہے لوگ پڑھ لیتے ہیں۔ اگر ہم صحیح نماز کا طریقہ ہی معلوم نہ کیے تو کیا فائدہ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ صلو کما رأیتمونی اصلی، تم نماز ایسے پڑھو جیسے تم مجھے نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ دیکھا کون ہے؟ صحابہ دیکھے ہیں۔ صحابہ ہمیں پریکٹیکل نماز پڑھ کر بتائے ہیں، پریکٹیکل وضو کر کے بتائے ہیں کہ نبی کی نماز ایسی ہے۔ تابعین نے اس کو لیا ہے، تبع تابعین کو پریکٹیکل پڑھ کے بتایا ہے، تبع تابعین نے لیا ہے، ان میں سے کچھوں نے حدیثوں کو اخذ کر لیا، اس کو لکھ لیا، تبع اتباع تابعین نے ان سے لیا، ان میں سے کچھوں نے جو ہے حدیثوں کو لے لیا، لکھ لیا، اس میں سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی آتے ہیں، پھر ان کے بعد والے، ان کے بعد والے، اور الحمدللہ نبی نے جو پڑھ کر پریکٹیکل ممبر پر نماز پڑھ کر بتائے اور مسلمانوں کو پیچھے رہنے والے خواتین و مرد کو حکم دیا کہ ایسی نماز پڑھو جیسے میں پڑھ کر بتایا ہوں، اور وہ سلسلہ الحمدللہ آج تک ہے ہمارے پاس، آج تک یہ سلسلہ ہے۔ آج بھی علماء اکرام مدرسوں میں، اسی طرح مساجد میں پریکٹیکل نماز پڑھ کر کے بتاتے ہیں کہ نماز کا طریقہ یہ ہے۔ ہم میں سے اکثریت نمازوں میں غلطی کرتی ہے، یہاں تک کہ علماء نے کتابیں بھی لکھ دی ہیں، اخطاء المصلین فی الصلاۃ، نمازیوں کی غلطیاں، نماز میں ہونے والی غلطیاں، نمازیوں کی غلطیاں نماز میں ہونے والی، تو اس لیے ہمیں جاننا ضروری ہے۔ اور عبادت میں ایک اہم عبادت ہے نماز، جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تفریق کرنے والی کفر اور اسلام میں کیا چیز ہے؟ نماز ہے۔ اس لیے ہمیں صحیح نماز، اس کا طریقہ جاننا ہم میں سے ہر ایک پر فرض ہے۔ تو انشاءاللہ کل سے ہم کتاب الصلاح، فقہ صلاح، اس پہ انشاءاللہ العزیز ہم ذکر کریں گے۔ یہ کچھ مقدمہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا تھا، وہ پیش کر دیا۔ انشاءاللہ کل سے نماز کا معنی، مطلب کیا ہے، قرآن میں نماز کیا ہے، اور قرآن میں نماز کے اوقات کیا ہیں، انشاءاللہ اس چیز کو ہم جانتے ہوئے نماز کے شروط، نماز کی فضیلتیں، نماز کی اہمیت، ان تمام چیزوں پہ انشاءاللہ مبادیات پہ گفتگو کرتے ہوئے نماز کے طریقے پر ہم انشاءاللہ العزیز آ جائیں گے باذن اللہ تعالی۔ ہم میں سے ہر ایک کو جاننا چاہیے، اگر ہمیں نماز پڑھنا آتا ہے صحیح طریقے سے تو کم از کم یہ محفل آپ کے لیے ضائع نہیں رہے گی، یہ محفل علم کی محفل رہے گی۔ علم سیکھنا، سکھانا حج کے برابر ثواب ملتا ہے۔ جو کوئی علم سیکھنے یا سکھانے کی غرض سے مسجد کو آتا ہے، اس کو حج کے برابر ایک حج کرنے کا ثواب ملتا ہے، اجر ملتا ہے۔ الغرض اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ جس طرح ایک سوئی کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ، پورے منظم مرتب طریقے سے ہم نے طہارت کے احکام مسائل ختم کیے، رب العالمین سے دعا گو ہیں کہ اسی طرح ہمیں نماز کے احکام اور مسائل لوگوں تک، صحیح نماز کا طریقہ لوگوں تک پہنچانے اور مجھے جاننے کے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائیں۔ اور یہ جو ریکارڈ ہو رہا ہے، اللہ رب العزت ریکارڈ کرنے والوں کو اور اس سلسلے میں جو مدد کرتے ہیں، جو بھی تعاون کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ تماموں کو اس میں برابر کا برابر اجر کمانے کے اور حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔